رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یا ایک اور خوبصورت مثال قرآن کی پرفیکٹ ورڈ سلیکشن کی، یہ آیت الکرسی ہے، بڑی مشہور آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. اس میں جو الفاظ آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے یعنی چھپا ہوا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان سے چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جبکہ سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو یہ فرق دکھا رہا ہوں قرآن کی، ایک تو ظاہری بات ہے اس کی لغوی لنگوسٹک پرفیکشن دکھانے کے لیے، اور دکھانے کے لیے کس طریقے سے اللہ یہ یعنی کہ عام انسان جو ہیں کس طریقے سے اس طرح نہیں بات کرتے یا بولتے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو کچھ ان کے آگے ہے جو ہمارے پیچھے اس کا مالک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر چیز کو جانتا ہے. زبان میں آپ کہہ سکتے تھے جو کچھ ہمارے آگے جو کچھ ہمارے پیچھے ان کے درمیان اس ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، یہ کہہ سکتے تھے، زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعلم ما بین ایدینا کہہ سکتے تھے. اور اسی طریقے سورہ بقرہ میں کہہ سکتے تھے لہو، بجائے یعلمو کے کہہ سکتے تھے لہو ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک کہہ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں علم کی شان کیوں دکھائی کہ میں جانتا ہوں، آیت الکرسی میں کہ یہاں جانتا ہوں جو ان کے سامنے اور جو کچھ پیچھے. اور سورہ مریم میں اپنی مالک ہونے کی شان کیوں دکھائی کہ اسی کے لیے وہ ہر چیز کا اونر ہے، مالک ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں میں آپ کو زبان کی پوائنٹ آف ویو سے دکھاتا ہوں کہ کانٹیکسٹ میں کتنا خوبصورت چل رہا ہے. سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ آگے پیچھے دیکھیں، ایک تو پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس کی جانب سے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. ظاہری بات سفارش تو علم سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ کسی کو جانیں اس کے لیے سفارش کریں، لیکن اللہ تو آلریڈی ہر کسی کو جانتا ہے کہ اس کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے، پہلے جان سکتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات سے بالکل اگلے الفاظ دیکھیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس سے بھی اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. تو یعنی کہ سیاق و سباق علم کے اوپر ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا. اللہ کہتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے، بالکل امیجیٹ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے. جبکہ سورہ مریم میں اگر آپ اس سے پچھلی اور اگلی آیات دیکھیں، یہ آیت نمبر 64 تھی، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 61 سے 61 سے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہ ہم صبح شام ملتا رہے گا. سب سے پہلی رزق، اگین اگر کسی کے پاس اونرشپ ہے، کچھ ہے مال، تو اس سے رزق دے گا نا. رزق دینے کی بات ہوئی، پہلے اونرشپ کی بات ہے، علم کی بات تو نہیں ہے. پھر یہ وہ جنت ہے جس کا وارث، آیت نمبر 63، وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. اب وارث بناتے ہیں کس چیز کا؟ کسی چیز کو جس کا آپ مالک ہوتے ہیں. اونرشپ کسی چیز کی وراثت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کسی پراپرٹی کی نا. عموماً پراپرٹیز کی وراثت حاصل کی جا سکتی ہے، ویسے تو علم کی وراثت بھی ہوتی ہے، لیکن جنرلی یہ وہ جنت ہے. جنت ایک فزیکل چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ ان کے آگے جو کچھ پیچھے درمیان میں اس کا مالک ہے. بالکل صحیح، کیونکہ اونرشپ کی بات ہو رہی ہے. اگلی چیز بھی رب السماوات والارض، رب ہے آسمان و زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو زمین و آسمان کی طرف. اگین چیزوں کی بات ہو رہی ہے، رب مالک کو بھی کہتے ہیں. تو سارا سیاق و سباق چونکہ چیزوں پر ہے، اونرشپ پر ہے، زیادہ مناسب تھا یہاں اللہ کہتا لہو ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے ان کا وہ مالک ہے، بجائے کہ ان کو جانتا بھی ہے. لیکن یہاں پہ مالک کی چوائس بالکل ٹھیک، بلکہ جبکہ سورہ بقرہ میں علم کی بات ہو رہی تھی امیجیٹ کانٹیکسٹ میں، زیادہ مناسب تھا. سبحان اللہ. تو بلاغت قرآن کی کہ 1400 سال سے کتاب نہ بدلی، کچھ بھی نہ اس میں بدلا، اس کے باوجود جو آیت جہاں فٹ ہوتی تھی وہیں وہ الفاظ استعمال کیے گئے، کوئی زبان کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں. تو میں ایک پوائنٹ آف ویو دکھا رہا ہوں، نہ جانے اس میں کتنے اور پوائنٹس آف ویو ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے، یہی مقصد ہے اس کا کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں وراثتی اور نسلی مسلمان نہ بنیں. یقین دل کی تہ سے یقین ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ امی ابو نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، شواہد اور ایویڈنسز کو دیکھ کر
اور اس سے دوبارہ سے ہمارے لیے رستہ نکالے کہ دوبارہ سے اس روئے ارض پر حقیقی خلافت قائم ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.